خلافتنا بمسرور فتية عظيم شأنها بين البرية. في 14 من مارس آذار 1914 تم انتخاب حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد رضي الله عنه ليكون الخليفة الثاني للمسيح الموعود عليه السلام، ومعه كتب فصل جديد في نجاح وتقدم الجماعة الإسلامية الأحمدية. ومع تقدم الجماعة وزيادة عدد أفرادها، اقتضت الحاجة إلى تنظيم أفراد الجماعة في منظمات ومؤسسات فرعية بغية الإشراف على تربيتهم وسير أمور حياتهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإبقائهم نشيطين ومتيقظين لمهامهم والبقاء متمسكين ببيعتهم. ففي عام 1922 أسس الخليفة الثاني للمسيح الموعود عليه السلام حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد رضي الله عنه لجنة إماء الله، ومجلس خدام الأحمدية عام 1938، ومجلس أنصار الله عام 1940، وذلك لتنشيط أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا. أسس حضرته هذه الفروع المختلفة لكي يصبح كل فرد من الجماعة عضوا مفيدا للجماعة ويخدم البشرية بأحسن وجه، ويتحلوا بالأخلاق الفاضلة ويفهموا دينهم ومسؤولياتهم. وخاصة لا بد للمسؤولين أن يكونوا قدوة للآخرين ويكونوا أتقياء، لذا علمنا الله تعالى الدعاء التالي في القرآن الكريم: وجعلنا للمتقين إماما. ويهديكم صراط الأسبقية. خلافتنا بمسرور فتية عظيم شأنها. موجها أنظار مسؤولي الهيئة الإدارية الوطنية إلى التقوى والدعاء، قال أمير المؤمنين ايده الله تعالى بنصره العزيز في خطابه لمجلس الشورى عام 2018: You should all understand that you cannot fulfill your duties without seeking the help of Allah, the Almighty, through prayers. Thus, before making any contribution or taking part in the Shura, you must sincerely pray that Allah guides you in the best way. Only if you adopt taqwa, and only if you strive to attain the prayer of Allah, will you be in a position to fulfill the trust placed in you. Every Shura member must understand that nothing can be achieved without righteousness, and that no amount of debate or discussion will ever prove fruitful without it. Righteousness requires you to have a constant fear of Allah in your heart and understanding that Allah, the Almighty, knows your every thought and intention. يقع على كاهل الهيئة الإدارية الوطنية مسؤولية كبيرة، لذلك يقوم أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز إلى توجيههم وتبيان مهامهم بالتفصيل، ودائما ما يبين لهم أن عليهم الدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى ليوفقهم لأداء واجباتهم حق أدائها، وبدونه تكون الأعمال غير مباركة. With your prayer and your hard work, when you have your hard work and prayer, then my prayers will work. We are working on that, inshallah. If you are not working hard and you are not praying for them, then my prayers will not work. दुआ के बगैर तो काम में बरकत नहीं पड़ सकती। अगर उनका ख्याल है कि उनकी अपनी लियाकत की वजह से, उनके अपने इल्म की वजह से, उनकी अपनी मेहनत की वजह से कोई बरकत पड़ जाएगी काम में, तो वो नहीं पड़ सकती जब तक दुआ साथ ना हो. وفيما يخص مهام كل مسؤول أو سكرتير، فعليه أن يتبع القواعد والأنظمة المتعلقة بمكتبه ويفهم أهداف أقسامه بوضوح،
يقول أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز: To avoid any confusion, each secretary, whether at a national or local level, should read the rules and regulations regarding their respective Jamaat offices very carefully. They should clearly understand the objectives of their department and know what their rights and limits are. They should not seek to encroach upon the rights of others, but should remain focused upon fulfilling the objectives of their department. كذلك بيّن أمير المؤمنين للهيئة الإدارية أن يبدأوا بتغيير أنفسهم أولاً قبل تربية أفراد الجماعة، ويكونوا قدوة للآخرين، ويعتبروا أنفسهم خداماً للدين ويخدموا الجماعة. ایک تو یہ عہدیدار کو ہمیشہ احساس ہونا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سید القوم خاتم ہوں. ٹھیک ہے، اگر عہدیدار صدران اور عملہ کے ممبران اپنے آپ کو خاتم سمجھیں گے، عہدیدار نہ سمجھیں خاتم سمجھیں. بعض دفعہ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے فلاں عہدہ ملا ہے، تو میں اکثر ان کو کہا کرتا ہوں یہ نہ کہو کہ فلاں عہدہ ملا ہے، یہ کہو فلاں خدمت ملی ہے. یہ خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور اس خدمت کے موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے اپنا فرائض ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے فلاں افسر کی خوشنودی حاصل کرنی ہے یا ہماری افسری مل گئی تو ہم نے اپنا روب ڈالنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، رحماء و بینہ ہوں، آپس میں رحم کا سلوک ہونا چاہیے. عہدیدار کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نرمی اور پیار سے بات کریں اور لوگوں کا اعتماد قائم کریں. عہدہ لینے کے لیے عہدیدار نہ بنیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے بنیں. اور جب اس طرح کی سوچ پیدا ہوگی تو قائد صاحب عمومی کا سوال کا جواب بھی مل جائے گا. لوگ پھر تعاون بھی کریں گے کیونکہ اعتماد کی فضا قائم ہوگی. ٹھیک ہے، پہلے اپنے گھر سے شروع کریں. میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ گھر سے شروع کریں، باقی کام خود ہی ہو جائے گا. 60% کام تو میں نے کہا تھا آپ کو ہو جاتا ہے اگر آپ کے عاملہ ممبران تعاون کرنے والے ہوں. خلال كلمته إلى عضوات لجنة إماء الله بمرور 100 سنة على تأسيسها، بيّن أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز ما هو المطلوب منهن والمرجو من عملهن. اصل چیز یہ ہے کہ 100 سال پورے ہونے پہ آپ کی لجنہ کی ہر ممبر جو ہے وہ 100% اور ناصرات کی ہر ممبر 100% جماعتی معاملات میں انوالو ہونی چاہیے، جماعتی تعلیم پر عمل کرنے والی ہونی چاہیے. 100% جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت گزار ہونی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی اور اس پہ عمل کرنے والی ہونی چاہیے، جماعت کے ساتھ اس کا مضبوط تعلق ہونا چاہیے. یہ سب بنیادی چیزیں ہیں. باقی اتنے پیسے خرچ کر دیے، مسجد بنا دی یا فلاں کام کر لیا فلاں کر دیا، وہ تو کر ہی رہے ہیں آپ لوگ. اصل تو چیز یہ ہے کہ اس 100 سال میں ہمیں یہ کوئی شخص انگلی اٹھا کے نہ کہے کہ 100 سال تو پورے ہو گئے، بڑے جوبلیاں منا رہے ہیں، لیکن ان کی 75% لجنہ صرف جو ہے وہ جماعتی کاموں میں انوالو ہے یا 50% انوالو ہے، اور باقی تو ان کے ایمان ایسے ہیں کہ قرآن کریم کا حکم ہے حیادار لباس کا، ان کے تو حیادار لباس نہیں ہوتے. قرآن کریم کا حکم ہے پردے کرنے کا، ان کے تو پردے بھی صحیح نہیں ہیں. قرآن کریم کا حکم ہے اللہ کے حق ادا کرنے کا، یہ تو بہت ساری ایسی ہیں اس میں حق ادا نہیں کر رہی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا، اس میں بہت ساری ایسی ہیں جو بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہی. تو اگر ہماری اکثریت یا نصف بھی پوری طرح عمل نہیں کر رہی ان چیزوں پہ جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی تعلیم کی، تو پھر 100 سال جوبلیاں منانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہی ہے کہ 100 سال ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمانوں کی مضبوطی کا بھی جائزہ لیں، اس کے لیے بھی ایک اسکیم بنائیں. ٹھیک ہے، عاملہ 5 نمازیں پڑھنے والی ہو، عاملہ باقاعدہ تلاوت کرنے والی ہو، عاملہ کا پردہ صحیح ہو، عاملہ کا لباس صحیح ہو، عاملہ کے اخلاق صحیح ہوں، غصہ کم آنے والی ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر باقی خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے ساری. وخلال الحديث مع سكرتير الإشاعة، بيّن أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز
كيفية غرس حب قراءة كتب المسيح الموعود عليه السلام في أفراد الجماعة. پیارے حضور، لوگوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پڑھنے کا شوق کیسے پیدا کیا جائے؟ کیسے پیدا کیا جائے؟ چھوٹے چھوٹے اقتباس بنا کے ان کو ٹائپ کر کے پرنٹ نکال کے لوگوں کو دیں مختلف ٹاپکس کے اوپر. ایک کتاب کو پڑھنے کو لگاتار پڑھنا لوگوں کے لیے جن کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ان کو پڑھنا مشکل ہے. تو وہ اقتباسات اب دیں گے تو کچھ نہ کچھ اس ٹاپک کے اوپر توجہ پیدا ہوگی. انگلش میں، اردو میں ٹائپ کر کے تو گھروں کو دیا کریں. کچھ نہیں تو کتابیں، کچھ نہیں تو کم اقتباسات ہی پڑھنا شروع کر دیں گے. الفضل میں اقتباسات آتے ہیں، جو الفضل میں روزنامہ الفضل میں اور جو انٹرنیشنل الفضل ہے اس میں اقتباسات آتے ہیں. شروع پہلے صفحے پہ مسیح علیہ السلام کی وہی نکال کے دے دیا کریں لوگوں کو، تو کچھ نہ کچھ تو کم از کم پتہ لگ جائے گا نا. باقی آج کل رجحان ہی نہیں پڑھنے کا. آج کل تو رجحان یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لو، سن لو، 30 سیکنڈ کے اندر جو بات کان میں پڑ جائے وہ دیکھ لو ہیں، یا ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام دیکھ لو ہیں. اس کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا ہے. یا پھر آڈیو بکس بنائیں، وہ بنا کے دیں تاکہ ٹریول کرتے ہوئے، ٹیکسی چلاتے ہوئے، ادھر ادھر جاتے ہوئے کانوں پہ لگا لیں، وہ سن لیں. وہ بھی دلچسپی کا سامان ہو جاتا ہے. پڑھنے کا رواج ویسے ہی کم ہو گیا عموماً. اس لیے ایک تو چھوٹے چھوٹے اقتباسات لیں مختلف ٹاپکس پہ. آج کل کے جو ٹاپکس ہیں کنٹمپریری، نمازوں کی ضرورت، خدا کی وحدانیت ہیں، اللہ تعالیٰ کی وجود کی ہے کہ نہیں ہے، ایگزسٹنس آف اللہ، اس کی ضرورت، اور یہ سب بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں. تو ان کے اوپر اقتباس نکال کے وہ پرنٹ کر کے لوگوں کو بھیجیں، پھر آڈیو بنا کے بھیجیں. تو اس طرح لوگوں کو کم از کم کچھ نہ کچھ تو آواز کان میں پڑے گی نا. کتابیں پڑھنے کا رواج نہیں رہا. کتابیں سننے کا رواج ہے. کتابیں آڈیو بکس بنا دیں. اس لیے علیہ السلام نے بھی بہت ساری آڈیو بکس بنائی ہوئی ہیں، ان کو بھی دیکھیں، ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں یا ریکارڈ کر کے لوگوں کو دے سکتے ہیں. ثم شرح حضرته لسكرتير خدمة الخلق كيفية القيام بخدمة البشرية على أتم وجه. Visit all people houses. In these countries, these people are deprived people. And when you go to visit them, they become happy because their own relatives do not come to visit them. So, and also you should collect some amount at least every year for installing one hand pump in any of the African countries, right? Yes. If you cannot spend more than that, at least one hand pump in a year should be installed by the Finland Jamaat. So you make a plan for that. There are quite a number of Khuddam who are well off. They are doing business training or doing some good jobs. So you should also try to collect some amount from them and help some people, poor people in your country, without any discrimination of their religion and sect or something like that. Or even you can extend your help outside Indonesia to African countries as well, right? Yes, sir. وقد سأل أحد أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية من هولندا أنه بعض الأحيان يشعر الأعضاء بالإحباط بسبب سلوك بعض الناس اتجاههم، فماذا عليهم فعله؟ اگر تو وہ ان ممبران کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر تو حوصلہ شکنی جائز ہے، اور اگر وہ خدا تعالیٰ کی خاطر کام کر رہے ہیں تو حوصلہ شکنی ناجائز ہے. وہ تو بچے تو نہیں نا انصار، ماشاء اللہ 40 سال کی میچور عمر کے بعد انصار میں داخل ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی کسی ناصر کی طرف سے حوصلہ شکنی ہو بھی جاتی ہے، حوصلہ شکنی ہوتی ہے بعض بوڑھوں کی طرف سے ہیں. جو بندہ 65 سال کراس کرتا ہے نا، وہ بعض بات سنا بھی دیتا ہے، یا پھر بعض ہو سکتا ہے نوجوان انصار جو ہیں ان کی طرف سے بھی ہو جاتی ہو، لیکن عموماً بڑوں کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس میں آپ لوگوں نے یہ سوچ کے رکھیں اور ہر ایک کو یہ بتائیں کہ ہم نے خدا کی خاطر کام کرنا ہے، اور جب خدا تعالیٰ کی خاطر کام کرنا ہے تو پھر کسی دنیا والے کی
حوصلہ شکنی یا لامت الائم کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. کوئی بچے تو نہیں آپ ماشاء اللہ 40 سال کی عمر گزار کے پورے میچور ہو چکے ہیں, اس میں تو حوصلہ شکنی ہو بھی ہے تو کیا ہے ہیں. تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا تبلیغ کے لیے نبوت کے مقام ملنے کے بعد, تو روٹی کھا کے سارے دوڑ گئے تھے, حوصلہ شکنی کرتی تھی, تو کیا آن وسلم نے ہار مان لی تھی؟ ٹھیک ہے, انہوں نے اگلی دفعہ پھر تھوڑی دیر عرصے کے بعد دوبارہ دعوت کی, دوبارہ پہلے اپنا پیغام پہنچایا, پھر ان کو روٹی کھلائی, اور اس کے بعد بھی روٹی کھا کے چلے گئے ڈیٹ قسم کے لوگ, تو کیا حوصلہ شکنی ہو گئی؟ تو ہم تو مضبوط اعصاب کے مالک ہونے چاہیے کارکنان, تو ہر آدمی, اور چاہے اپنوں کی طرف سے ہو یا غیروں کی طرف سے ہو, پرواہ نہیں کرنی چاہیے, اور یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم خدا تعالیٰ کی خاطر کام کر رہے ہیں. جب خدا تعالیٰ کی خاطر کام کر رہے ہیں تو پھر کسی انسان کی تعریف یا بد تعریفی کا پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جزا دینی ہے, جب ہمارے کام کی اللہ تعالیٰ نے جزا دینی ہے تو بس پھر اس سے جزا مانگیں, پھر بندوں سے کیوں کسی قسم کی ریوارڈ مانگنا چاہتے ہیں. ٹھیک. كذلك قدم أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز عدة توجيهات فيما يخص مهام قسم التربية، ومنها كيفية القيام ببرامج مختلفة لتربية الأطفال والخدام والأنصار وأعضاء لجنة إماء الله. یہ تربیت کا تو یہ بھی کام ہے کہ آپ کا یہ جائزہ لیں, لوگوں کو توجہ دلائیں, اور آج کل تو خاص طور پہ ہر ایک کی توجہ ہوئی ہے, گھروں میں بیٹھے ہیں کہ نماز با جماعت کا اہتمام گھروں میں ہو رہا ہے کہ نہیں, اور جب نہیں ہے تو عام حالات ہیں تو مسجد میں یا سینٹر میں نماز با جماعت کا اہتمام ہے کہ نہیں, قرآن کریم پڑھنے کا رواج گھروں میں ہے کہ نہیں, بچے اور بیوی بچوں سب کی نگرانی ہو رہی ہے کہ نہیں, عورتیں مرد بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں باقاعدہ کہ نہیں, نمازوں میں باقاعدگی ہے کہ نہیں, رشتہ ناتا کے جو مسائل ہیں وہ بھی ان کو گائیڈ کرنا کہ کس طرح ہم نے حل کرنے ہیں, احمدی بچوں لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت کرنی کہ آپس میں رشتے کریں, پھر جھگڑے ہیں ان سے ہم نے کس طرح بچنا ہے, یہاں کی جو برائیاں ہیں اس معاشرے کی, مغربی معاشرے کی برائیاں, ان سے ہم نے کس طرح بچنا ہے, پھر جو انصار اللہ اور خدام الاحمدیہ اور لجنہ کی تربیت کے شعبے ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کر کے ایک اسکیم بنائیں تاکہ چاروں تنظیمیں جو ہیں جماعتی بھی اور ذیلی تنظیمیں تینوں, وہ مل کے چاروں جو ہیں وہ ایک ایسا پلان بنائیں جس سے جماعت کا ہر فرد انوالو ہو جائے اور بہتر رنگ میں تربیت ہو سکے. صوبہ تربیت کا بھی کام ہے کہ کوآرڈینیٹڈ پروگرام بنائیں انصار اللہ اور لجنہ اور خدام الاحمدیہ کے ساتھ مل کے تربیت کا, تاکہ یہ جو ماحول کے اثر کے تحت بچے باہر جا رہے ہیں, بچیاں باہر جا رہی ہیں, بچوں کے رشتے نہیں ملتے, فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے, دنیاوی خواہشات بڑھ رہی ہیں, دین کی طرف رغبت کم ہو رہی ہے, اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے یہ بنایا اور وہ بنایا اور یہ کر دیا, کاغذ پہنچا کے اس کا نتیجہ کیا نکلا. مجھے تو یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں آپ نے اس سال میں تہجد گزار بنا دیے, کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت جماعت نماز پڑھنے والے بنا دیے, کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نے قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کرنے اور اس پہ غور کرنے والا بنا دیا. یہ معین آپ چاہے عزیز کریں کہ جوں اب جماعت پھیل رہی ہے, زمانہ دور ہو رہا ہے اور یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں جہاں خلافت سے بھی تعلق براہ راست کم ہو رہا ہے اور نبوت کا زمانے سے بھی دوری ہو رہی ہے, تو اس میں اور زیادہ آپ کو جامع پروگرام بنانے پڑیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ قریب لائیں. مستمرا في موضوع التربية، بيّن أمير المؤمنين نصره الله أهمية الحجاب ومفهومه الصحيح. کتنی عورتیں ہیں آپ کی, کتنی لڑکیاں ہیں جو 15 سال سے 30 سال تک کی ہیں اور باقاعدہ پردہ کرتی ہیں؟ حضور پردے میں کمی کی طرف رجحان ہے, اور یہ ایسا ہے حالانکہ یہ حکم کوئی میرا یا کسی کا نہیں ہے, یہ حکم تو پردے کا جو حکم ہے یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے. جس طرح نماز پڑھنا قرآن کریم کا حکم ہے, ایمان بالغیب قرآن کریم کا حکم ہے, اور مالی قربانی کرنا قرآن کریم کا حکم ہے, پردہ کرنا قرآن کریم کا حکم ہے, روزے رکھنا قرآن کریم کا حکم ہے, تمام نبیوں پہ ایمان لانا قرآن کریم کا حکم ہے. یہ جو واضح حکم ہے ان کی تو پابندی کروائے نا تو شعبہ تربیت.
जी हजूर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपकी आमला मेंबरात अगर पर्दा पूरी तरह करना शुरू कर दें तो आम लजना मेंबरात भी शुरू कर देंगी। तरबियत का शोबा माँ बाप के ज़रिए से तरबियत करे, नासरात का शोबा अपने तंजीम के लिहाज से तरबियत करे, माँ बाप अपने तौर पे तरबियत करें कि हम अहमदी हैं, अहमदी मुसलमान हैं, तो फिर हमें अल्लाह ताला के जो हुक्म है उस पर अमल करना चाहिए। और अल्लाह ताला ये कहता है कि हयादार लिबास पहनो। वो बाज़ मुसलमान हैं, बाज़ अरब भी मैंने देखा है गैर अहमदी जो है वो जीन और ब्लाउज़ पहन के ऊपर हिजाब ले लेती हैं और समझती हैं कि हमने बड़ा पर्दा कर लिया, उस पर्दे का तो फ़ायदा कोई नहीं, जबकि उसका लिबास नंगा है, लिबास से सारी दीनत ज़ाहिर हो रही होती है। इसलिए या बाहर जाते हुए चोगा पहन लिया और घर में अपने रिश्तेदारों के सामने भी ऐसा लिबास होता है जो सही नहीं होता, वो भी गलत है। हया ईमान का हिस्सा है, हदीस है। इसलिए बचपन से ही बच्चियों के जहनों में ये डालना होगा कि हया ईमान का हिस्सा है और हम अहमदी मुसलमान हैं। The minimum requirement of parda is that you cover your head, your hairs and your chin and your cheeks, and then like this. That is the minimum requirement for that. If you are fulfilling this one, then it is okay. This is what the Prophet Messiah Islam has told us, that this is the minimum requirement a woman should do. And but at the same time, with this type of parda, you should not do any makeup. If you have done any makeup, then at least you should cover your face, right? As some of the Lajna members are doing, right? Otherwise, if you are not doing any makeup, this is the minimum requirement as you are now. And that is enough for Lajna members. And their dress should also be not very tight. So then, it is, if you are fulfilling this requirement, then it is enough for you. كذلك ألقى أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز الضوء على أهمية تربية الأطفال منذ الصغر والقيام بوضع البرامج الشيقة التي يحبها الأطفال. As far as atfals are concerned, I have already told Muhtam Atfal that at the age of 14, 15, they should give special emphasis on their Atfal al-Ahmadiyya. That is very sensitive age. And when they enter Khudam al-Ahmadiyya, they feel that now they are grown up. You see, when the boy is at the age of 12 or 13, they are very much attached to the Jamaat activities and with Khudam al-Ahmadiyya, Atfal al-Ahmadiyya. But as they reach the age of 14, then they try to distance themselves sometime. And when they reach 15, then they think they are now grown up and can make their own decisions. And as soon as they enter Khudam al-Ahmadiyya, then they think now they are fully grown up. And when they attain the age of 18, then they think they are now fully matured. And now law permits them to do whatever they like. So at this age, you have to make special program, try to attach them with the Jamaat, try to make some programs which are of their interest. So you find out the ways and means how can we involve them in the Khudam al-Ahmadiyya activities. You just ask them that what type of activities you think will be beneficial for the Atfal al-Ahmadiyya to get them involved in the activities of the Khudam al-Ahmadiyya. Not only just follow the traditional programs and plans, try to evolve new programs. You can give some questionnaire to the Atfal and Khudam that what do they suggest? How can we improve our activities? And if their suggestions are within the limits and the four walls of the traditions of the Jamaat and the teaching of Islam, then you can make your plans according to that. So that in this way you can get quite a number of Khudam and Atfal involved in your activities. So as much as you can attach Atfal and Khudam with the Jamaat's activities, the more you will make the proper asset of the Jamaat.
right? Inshallah, Huzur. In this way, they will also be thinking that now they have some importance. This is why they have been asked to give some suggestions, right? So ask from Atfal at the age of 14, 15, how can we improve the activities? And then when they enter Khudamul Ahmadiyya, 16, 17, 18, then ask them, right? And also make it a point that Khudam should also play some games, not just waste their time wandering on the streets or just playing indoor TV and internet games. They should play some physical games and go outside. There should be prescribed time for them, that this is the time for them to go outside in the grounds and play either football or rugby or cricket or badminton or table tennis or whatever it is. Not only that, just waste their time on playing TV and video games, right? وخلال الحديث عن قائد التربية البدنية، شدد أمير المؤمنين نصره الله على ممارسة الرياضة وقيادة الدراجة الهوائية. Acha, so do they use their bicycles or only they have bicycles? Yes, Huzur. They regularly use their bicycles, and we also have cycle groups in each regions where we... Do they come to the mosque on their bicycles? Not often, Huzur. Do you have this bicycles? hasn't been the case in You 20. yourself have bicycle? Yes, Huzur, I do. Acha. Myself, my wife, and my kids have bicycles. Acha, mashallah. How many miles do you do every day on your bicycle? Huzur, unfortunately, I don't ride every day, but I ride at least twice a week. In terms of kilometers... How many miles? 20 miles a week? No, Huzur, I don't think I do 20 miles, but I would do at least 5 kilometers in a week. Acha. So even I do more than you then. I will try my level best, Huzur, to do at least 20 miles a week, as you wish. Acha. And encourage other Ansars as well to buy bicycles and use bicycles. At least on short distances, they should use bicycle instead of using car and motorbike or something else. So you also play your role to clean the environment by using bicycle. All right. يلعب قائد تربية المبايعين الجدد دورا هاما جدا في تربية أفراد الجماعة، فشدد أمير المؤمنين نصره الله على كيفية تربيتهم. शुरू करें उनकी तरबियत, उनको नमाज सिखानी, सूरह फातिहा सिखानी, फिर सूरह फातिहा का तर्जुमा सिखाना जी, ताकि नमाज में वो पढ़ सकें। जी हुजूर। नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए सूरह फातिहा उनको सिखाई जाए। और बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं जिनको कलमा ही शायद आता हो मुश्किल से, सूरह फातिहा भी नहीं आती, नमाज भी नहीं आती। जी, तो उनको अगर उनमें से ख़ास तौर पर देहातों में रहने वाले, उनके लिए भी तरबियत ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि तरबियत हो। फिर उनको जमाती निज़ाम का पता होना चाहिए, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दावे का पता होना चाहिए, खिलाफत का निज़ाम, जमाती निज़ाम, ये चीज़ें भी उनको पता करें, आहिस्ता आहिस्ता एक हिस्सा बने। फिर कुछ ना कुछ माली कुर्बानियों की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करें उनको, चाहे वो वक्फ़े दीद में हो, तहरीक दीद में हो। अगर बाकायदा नहीं है तो फिर मेन स्ट्रीम में वो शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें, इसका फ़ीडबैक भी लिया करें, सिर्फ तवज्जो ना दिलाया करें, ये देखें कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है। लोग जो शामिल होते हैं उनके बुनियादी जो तालीम है या बुनियादी इल्म है उसके मुताबिक भी उनके लिए प्रोग्राम बनाना चाहिए ना। अगर कोई ईसाईयत में से आया है, हिंदुज़म में से आया है, सिखों में से आया है, या दहरिया है था वो आया है, या मुसलमानों में से आया है, तो उनके लिए एक अलहदा भी ज़ाती प्रोग्राम भी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अगर उनको ज़ाती तौर पर भी उनसे एक अलहदा प्रोग्राम बना के तवज्जो दें तो ज़्यादा मजबूत ईमान हो सकते हैं। يأتي دور مسؤول قسم الزواج الذي تتوزع مهامه بين إيضاح الغاية من الزواج وسبل تحقيق حياة زوجية سعيدة بما يرضي الله تعالى، وتحسين الجو داخل المنزل، والعمل على إنشاء جو من المودة والرحمة والألفة داخل المنازل.
आपकी सारी इस्लाही और तरबियती कमेटियों का काम है कि करें और तलाश करें, लेकिन साथ ही सबसे अहम काम यही है कि घरों के माहौल ठीक करें और घरों में ये चीज़ें पैदा करें। और फिर जब पाकिस्तान से रिश्ते लाते हैं तो वहाँ से भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सोच समझ के लाया करें, सिर्फ जल्दबाजी से काम ना लिया करें। अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना, दुआ करके रिश्ते करो, तो दुआ करके करने चाहिए। हाँ, उसके बाद बहुत दफ़ा मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का होते हैं। अमूमी तौर पे अगर हम सही कोशिश करें तो ये मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है। और फिर रिश्ता नाता का ये भी काम है कि खुदाम में ये भी आदत डालें, और तरबियत का शोबा भी साथ ही, कि उनमें दीन को मुकदम करने वाले हों। लड़कियों के दीन को भी देखें और अपने दीन की भी इस्लाह करें, और दुनियादारी के पीछे न पड़ें, जहेज़ और पैसा और इस तरफ जाने के बजाय ये देखें कि लड़की में दीन है कि नहीं। और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आपके खुदाम में ख़ुद दीनी पहलू ज़्यादा नुमायाँ होगा। خلال الحديث مع قائد التعليم، شدد أمير المؤمنين على تعليم أفراد الجماعة قراءة القرآن الكريم وقراءة كتب المسيح الموعود عليه السلام. ऑफिसर अंसार कुरान पढ़ना जानते हैं? हजूर 3% नहीं जानते। उनके लिए इंतज़ाम करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंसार बड़े बूढ़े अंसार भी पढ़ते हैं शौक़ से, अगर उनको हो तो। अभी कल ही मैंने ज़िक्र किया था एक फाद साहब जो फौत हुए थे, घानियान बोटिंग साहब। 48 साल की उम्र में भी उन्होंने दोबारा कायदा और पढ़ा और कुरान पढ़ा, इसलिए कि ज़रा दुरुस्त तलफ़ुज़ हो जाए। तो उसमें शर्म की कोई बात नहीं, अल्लाह का कलाम है, सीखने में क्या हर्ज है। You should ask all your Amla members, those who are very well educated, they should read philosophy of the teaching of Islam and Ark of Noah, and all other Khudam should read Ark of Noah. وفيما يخص قرارات مجلس الشورى، أرشد أمير المؤمنين نصره الله أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية إلى وجوب طاعة تلك القرارات كاملة، وبين أن جميع القرارات النهائية تتم الموافقة عليها من قبله أيده الله تعالى بنصره العزيز. You see, we in this present day world, we believe in democracy, right? Once a decision is made by a majority of the Amla people, that we should try to follow it, right? Obey it. And even it is taken in the Shura. Any decision taken in Shura is a recommendation given to Khalifatul Masih. And all your recommendations come to me here. After my approval, then they are sent back for the respective Jamaat or the concerned authorities for implementation. Right? So it means if they are holding strong opinion against decision of the Shura, that means they are refusing to accept the decision taken by Khalifatul Masih. If they refuse to accept the decision taken by Khalifatul Masih, what is the use of there being an Ahmadi? Sometimes people say it is not Maruf Faisla, and Maruf means any decision which is according to the Holy Quran, which is according to the Islamic teachings, which is according to the Sunnah. Even the Maruf decision term is used in the Holy Quran. So the Khalifatul Masih Awwal has once said that did these people made the list of the Maruf and non-Marufs of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Which of his decisions were maruf according to the commandment of Allah and which of them were not? They cannot say. So we are actually misconstruing the term maruf. Right? Maruf means the thing which are according to the whole Quran, commandments of the Holy Quran, and the Holy Prophet ﷺ and the Prophet Messiah ﷺ in this age. And I don't think any of the Khalifa has ever
said anything which is not going according to these things. So, those people who do not follow the decision or speak against the decision and hold strong opinion against the decision of the Shura, actually refusing to accept the decision taken by Khalifatul Masih. So those who are actually holding any strong opinion against decision of Shura, they are in reality refusing to accept the decision taken by Khalifatul Masih, because all the decisions taken by Shura are approved by Khalifatul Masih. في خطاب أمير المؤمنين نصره الله بمناسبة مجلس الشورى بتاريخ 23 من يونيو 2018 وضح حضرته أن إدارة التبليغ تحمل أهمية خاصة وكبيرة فقال: Whilst all departments are significant in their own way, I wish to make it clear that the work of the Tabligh department is of particular importance. Indeed, Tabligh is the great challenge of our time, because spreading the message of Islam and convincing mankind of its truth is the foremost task placed on our shoulders by Allah the Almighty. As I have said many times in my sermons, it was through the Holy Prophet ﷺ that the complete, everlasting teaching and perfect Sharia was revealed. Thereafter, it was in the era of Prophet Messiah ﷺ that the spread of that perfect teaching was destined to reach its climax through the advent of modern technologies, the media, and other modern day means. Thus, we are the fortunate ones who are living through that blessed era in which the spread of Islam, the perfect religion, is destined to reach its pinnacle. And so our Tabligh efforts are fundamental to the success and progress of our Jamaat. This is our divine mission. وعلى الهيئة الإدارية أن تأخذ الخطوة الأولى وتكون قدوة للآخرين. يقول حضرته بهذا الصدد: So first you ask your Amla members that they should bring one bath. If Amla member at the national level and the local level, regional level, they do Tabligh and get one new convert, then you can easily achieve 25% of your target. ونظرا للظروف الراهنة بين أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز أن الله سبحانه وتعالى دائما يهيئ الأسباب والوسائل الضرورية، وأن علينا الاستفادة من الوسائل الجديدة المتاحة واستغلالها أحسن استغلال. وبين حضرته الطرق المتعددة للتبليغ وكيفية القيام بها. You could do Tabligh online or social media. If one door is closed, then you will have to explore some new avenues. So we did encourage all Ansar to take this opportunity to do Tabligh online, and we did some training as well for them so that they can get better at online Tabligh, especially for social media. But Hazur, some Ansar objected or even said that, social media such as Facebook and others do more harm than good. So Hazur, what is your guidance to answer that question for them? You see, that is your assumption. Well, what have you experienced? You are sitting in the field, you can tell me, what is the harm? Jesus, so those Ansar who object, they say that when you mention Tabligh online, then people start giving curses to promised Messiah.
but then also that Ansar then... But there are people who like it. Even if one person is guided on the right path, then you have achieved your purpose. دیکھیں اگر آپ کی جو طریقہ کار پرانا ہے وہ اگر صحیح نہیں رزلٹ دے رہا تو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہوگی. یہی ہوتا ہے نا آدمی کو. جب آج کل بھی میں جنگوں کے جو واقعات بیان کر رہا ہوں, ایک اسٹریٹجی ایک کمانڈر دیکھتا تھا کہ یہاں فتح نہیں ہو سکتی تو پھر اپنی چینج کر دیتا تھا کوئی دوسری اسٹریٹجی جس سے ہم زیادہ بہتر رزلٹ لے سکیں. تو یہی حال آج کل ہے. تلواروں کی جنگ تو نہیں لڑنی, لیکن جو تبلیغ کی جنگ ہے اس میں تو یہی ہے نا. پھر اگر ایک طرف سے آپ کو صحیح رزلٹ نہیں مل رہا ہے اور سمجھتے ہیں یہ کامیاب طریقہ نہیں ہے تو ضروری تو نہیں اسی طریقے جو ٹریڈیشنل ایک طریقہ ہم نے اپنایا وہ اسی کو اپنائیں. کوئی نئے نئے پھر ایکسپلور کریں طریقے, ٹھیک ہے, کہ ان کو پھر کس طرح ہم اپنے ان نئے طریقوں سے زیادہ بہتر طور پہ تبلیغ کر سکتے ہیں اور لوگوں کے اندر جا سکتے ہیں اور لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں. اور پھر مختلف پاکٹس ہیں. آپ کو عربوں کے لیے علیحدہ جو عرب ڈیسک بھی اب وہاں قائم ہے اس کے ساتھ مل کے ایک علیحدہ پاکٹ بنانے کے اوپر اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. جو ایشین ہیں ان کے اوپر علیحدہ, جو ایشین مسلمان ہیں ان کے لیے علیحدہ, جو ایشین دوسرے مذہب کے ہیں وہ ان کے لیے علیحدہ, پھر جو لوکل کینیڈین ہیں عیسائی ہیں ان کے لیے علیحدہ, پھر جو نیٹو ہیں پرانے فرسٹ نیشن ہاں ان کے لیے علیحدہ. تو یہ ایک اسکیم بنانی پڑے گی, اس کے لیے مختلف کمانڈر بنانے پڑیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ بناتے ہیں شاید جماعت والے بھی آپ سے سبق سیکھ لیں. خلال الحديث مع مسؤول قسم الأمور العامة بيّن حضرته مهام هذا القسم. آپ کے پاس کوئی لسٹ ہے, آپ کے پاس لسٹ اس وقت ہے کہ آپ کے جو جماعت کی تجنید ہے 33,000, اس میں سے مرد حضرات کتنے ہیں اور کتنے مرد حضرات ایسے ہیں جو کام کرنے کے قابل ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو کام کرنے کے قابل ہونے کے باوجود بعض مجبوریوں کی وجہ سے جن کو ملازمت نہیں مل رہی اور وہ ان میں بے چینیاں پیدا ہوئی ہیں, اور کتنے ہیں جو اپنے پیشے کے لحاظ سے ان کو ملازمت نہیں مل رہی یا وہ اپنے کام نہیں کر رہے, اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے پڑھائی چھوڑ دی ہے. ڈیٹا سارا آپ کے پاس ہے. جو نظام ہے اس کی جو بے چینی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور جماعت کے افراد کی خدمت کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ان کو صحیح ان کا اسٹیٹس دلوانے کے لیے سوسائٹی میں ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں. یہ اب اصل کام ہے, ٹھیک ہے. امورامہ کا بہت بڑا کام یہ ہے کہ اپنے ہر ممبر کو سوسائٹی میں ایک صحیح اسٹیٹس دلوانا ہے. جی انشاءاللہ یہ اصل کام ہے, اس کی منصوبہ بندی کریں. ثم متحدثا إلى مسؤول قسم الأمور الخارجية بيّن حضرته مهام هذا القسم. جو شروع میں آتا ہے آمدی آتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کا مرکز سے رابطہ ہونا چاہیے. شروع میں آمدی جو آتا ہے وہ آتے ہی آپ سے کانٹیکٹ کرے جہاں بھی آ رہا ہے, تو پھر ان کو پراپرلی گائیڈ بھی کرنا چاہیے. پھر ان کے لیے آپ لوگوں کو نہیں پتہ آج کل حالات تو سخت سے سخت تر ہوتے چلے جا رہے ہیں پاکستان میں, اور جو آتا ہے وہ اگر جیسا بھی ہو وہ آتا جینون کیس ہی ہے. ماشاء اللہ. You should have personal contact with all your politicians and especially member of parliaments and make them understand that they should work for the betterment of the nation, so that the country can prosper. And you see, otherwise now you have so many natural resources, and with these resources you can ask your politicians that at least they should help the country, they should help the country people, and improve the economic condition and political condition of the country. وخلال الحديث مع سكرتير الوصية بيّن حضرته ما هي غاية تبرع الوصية وكيفية إيضاح أهمية هذا التبرع على أفراد الجماعة. شعبہ وصیت اپنے طور پہ بھی کام کرے کہ وصیت کی طرف جائیں, رسالہ الوصیت پڑھیں. رسالہ الوصیت کے مختلف اقتباسات نکال کے چھوٹے چھوٹے پیسیجز جس میں توجہ دلائی گئی ہے وصیت کی اور نظام جماعت کی اور نظام خلافت کی, وہ لوگوں کے گھروں میں بھیجا کریں. میسیج اب ٹیکسٹ میسیج بھیج دیتے ہیں, نماز کا وقت بدل گیا تو یہ میسیج ہے
फौरी तौर पे वायरल होता है आपका मैसेज अपनी जमात में। अब सर्कुलर तो जाता कोई नहीं हैं, फ़ोनों पे मैसेज चले जाते हैं, तो फ़ोनों पे रोज़ाना एक इक़्तिबास डाल दिया करें तो लोग पढ़ लेंगे, इस बहाने उनकी तरबियत होती जाएगी। ठीक है, जब तरबियत होगी तो ख़ुद ब खुद तवज्जो पैदा होगी नेकियों की तरफ। और जब रसाला अल-वसीयत से इक़्तिबासात पढ़ के देखेंगे कि इस नेकी की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, खिलाफत से ताल्लुक़ के साथ तवज्जो दिलाई गई है, खिलाफत की अहमियत के बारे में तवज्जो दिलाई गई है, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मुकाम के बारे में इसमें तवज्जो दिलाई गई है, वसीयत की अहमियत के बारे में तवज्जो दिलाई गई है, तो फिर तरबियत भी हो जाएगी, उसी की तवज्जो भी हो जाएगी, नमाज़ों की तरफ तवज्जो भी हो जाएगी। كذلك وجه حضرته توجيهات إلى الهيئة الإدارية الوطنية بقيام الوقف المؤقت لمدة أسبوعين لكي يقوموا بتربية وتعليم أفراد الجماعة. You should include all the AMLA members to do Waqf-e Arzi and at least sacrifice 2 weeks for Waqf-e Arzi. Each and every AMLA member should go for Waqf-e Arzi to different places to teach Quran and to do Tabligh. Then from among national AMLA members and then local AMLA members and Khudam AMLA members and Lajna AMLA members and Ansar AMLA members, a good number of Waqf-e Arzi who can help you to teach young children and who can also do some tabligh and other tarbiyat programs in different jamaats, collect information and go door to door, and even from among AMLA members ask them to give some time, offer 2 weeks to 3 weeks, and so that they can be sent out to different jamaats for teaching Quran or for other training purposes. See, this is how you can make better training. You don't have enough missionaries, you don't have trained people. So if your Waqf-e Arzi are in good number, then you can have better achievement of training and doing tarbiyat of your Jamaat members and yourself as well. Inshallah. So your target should be at least 500 Waqf-e Arzi for this year. Inshallah. يبين حضرته أن نظام الجماعة رائع جدا، ولو أن كل عضو يعمل ويقوم بمسؤولياته ستزدهر الجماعة بسرعة وعلى نطاق واسع. और उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए, अमल करवाना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे सारे काम होने शुरू हो जाएं। आपकी मजालिस के सेक्रेटरियान जो हैं, मुतलका सेक्रेटरियान हर शोबे के, वो अपना अपना काम करें, ज़िम्मेदारी को समझें, तो नेशनल अमला का भी काम आसान हो जाता है और उस मकसद को भी आप पूरा करने वाले बन जाते हैं जिसके लिए आपको अहदेदार बनाया गया है। और इस तरह आप खलीफा वक्त के मददगार भी बन जाते हैं और जमात की खिदमत का जो काम है उसको भी सही तरह सर अंजाम देते हैं और अल्लाह ताला की निगाह में भी आपकी खिदमत जो है मकबूल होती है। ونختتم بمقتطف من خطاب أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز الذي ألقاه خلال انعقاد مجلس الشورى، حيث لفت أنظار أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية إلى التحلي بالتقوى. Thus, at the end, I will conclude with the blessed words of the Prophet Messiah al-Islam, in which he has spoken about the need to develop true righteousness. Hazrat Masih al-Islam says, every good deed is only of worth when it is based upon righteousness. Otherwise, it is not accepted by Allah the Almighty. He further states, our Jamaat particularly needs to adopt righteousness because the members of the Jamaat have associated themselves and pledged their allegiance to a person who has claimed that he has been commissioned by Allah the Almighty, so that those who harbor any forms of malice, enmity, or are involved in any form of idolatry or have been consumed by worldliness may find salvation from all such evils. At another place, the Prophet Messiah says, there are many parts to righteousness: to refrain from arrogance, self-praise, staying away from any wealth acquired through unlawful or unjust means, and to forego
all immoral activities are all parts of righteousness. Thus, all Ahmadis, particularly office bearers and Shura members, should abstain from all forms of wrongdoing and seek to increase in righteousness at all times. At the end, I pray that may Allah grant you all the ability to fulfill the trusts that have been placed upon you. لافتنا بمسرور فتية عظيم شأنها بين البرية